بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. اور ہمارے ساتھ قاری طیب فریدی صاحب موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام الہی کی آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، اور ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. جاگو لاہور کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مختلف ادارے اور تنظیمیں دکھی انسانیت اور غریب لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں ایسے سخت مراحل سے گزرتے ہیں، اور ان کے کسی پیارے کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ رونما ہوتا ہے، اور انسان بالکل بے بس ہو کر اللہ کی رضا کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ دوسروں کی مدد کا جذبہ لیے کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے کسی دوسرے کو نہ کرنی پڑے. اسی طرح کے ایک واقعے کے بعد ایک فاؤنڈیشن معرض وجود میں آئی جس کو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا آغاز 2013 میں ہوا، اور اس فاؤنڈیشن کی بنیاد ان کے CEO فرحان احمد صاحب نے رکھی. اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ان کے خاندان کا ایک ذاتی حادثہ تھا، جن میں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی جن کو دل کا مسئلہ تھا وہ اس دنیا فانی سے چلی گئی تھی. اولاد جب اس دنیا میں آتی ہے تو اپنے والدین کے لیے ڈھیروں خوشیاں ساتھ لے کر آتی ہے، لیکن اگر وہی اولاد کسی موذی مرض میں مبتلا ہو تو سب سے بڑا غم دے کر جاتی ہے. پاکستان میں ہر سال تقریباً 50,000 بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن کا علاج انتہائی محدود اور مہنگا ہونے کے باعث عام آدمی
کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے. تو 2012 سے پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن ایسے بچوں کی معاونت کے لیے کوشاں ہے اور ہزاروں مستحق بچوں کو علاج کی سہولیات فراہم کر چکا ہے ابھی تک. تو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. تو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے, پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک کن پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے, ان سب پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں CEO ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے فرحان احمد صاحب, ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے. فرحان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں روح رمضان کی نشریات میں. کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ, تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک جی, الحمدللہ. رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا جی. اچھا گزرا ہے. فرحان صاحب, سب سے پہلے تو اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے گا ہمیں کچھ چیزیں. میں نے بتا دی اس فاؤنڈیشن کے 2013 سے آپ نے اس کا آغاز باقاعدہ سے کیا تھا. اس کے پیچھے کی کہانی تھوڑی بہت میں نے اپنے ناظرین اور سامعین کو بتا دی ہے, آپ بھی بتائیے گا پیچھے کا موٹو کیا تھا, اور اس خدمت انسانیت میں شامل ہونے کا جو موٹو تھا وہ بھی ہمیں بتائیے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میں بائی پروفیشن ایک اکاؤنٹنٹ ہوں, ٹیکنالوجی کمپنی ہے میری, اللہ کا شکر ہے جی, میرا فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. تو 2012 میں جب عائشہ کے ساتھ یہ ہوا تو ہمیں ڈسپائٹ ہیونگ نو فائنینشیل چیلنج, ہمیں مختلف ہاسپٹل میں, پرائیویٹ پبلک میں کافی 2-3 سال جو ہے نا وہ ریگولرلی ہاسپٹل میں ہی گزرتے تھے. تو اس وقت یہ بات یہاں ہوئی کہ پاکستان میں بہت ہی محدود اس وقت فیسلٹیز ہیں جو بچوں کے ہارٹ کے اوپر بات کر رہی ہیں. پھر عائشہ کا 3 ماہ میں اس کا پہلا سرجری ہو گئی, الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی. تقریباً 3 سال ان کی زندگی تھی, ہمارے ساتھ رہیں. پھر وہ جو ٹائم تھا اس میں ہمیں کافی چیزیں یہاں ہوئیں. پھر اللہ نے اس کی زندگی رکھی, پھر وہ اللہ نے اس کو بلا لیا اپنے پاس. تو 1 سال تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی, لیکن پھر الحمدللہ 2014 سے ذرا زیادہ فوکس کیا. عائشہ کے معالجین کے ساتھ بیٹھے, اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا, دوستوں سے ڈسکس کیا, کیونکہ لائف میں کوئی انسیڈنس کوئی نہیں ہوتا, ہر چیز کی ریزن ہوتی ہے. پھر اللہ نے توفیق دی تو ہم نے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. بیسکلی 4 مین فوکس ایریاز ہیں. لیکن ایک ہے کہ اس مسئلے کو پہلے ہم مسئلہ سمجھیں, کیونکہ آج سے پہلے تو پاکستان میں مطلب اوور آل نا اویئرنیس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. جب عائشہ کا 2012 میں بات ہوئی تو ہمیں جب پہلی چیز جو سننے میں پتہ چلی کہ اچھا عائشہ کا دل کا مرض ہے تو آپ تو اس کو پڑوس ملک میں لے جائیں یا آپ اس کو US میں لے جائیں. تو بہرحال یہ جنرل پرسیپشن تھا. تو پہلا کام ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اویئرنیس ہے. تو میں آپ کے ادارے کی توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پہلے مسئلے کو مسئلہ سمجھیں. 60,000 بچے سالانہ یہ مرض لے کر پیدا ہو رہے ہیں. ہر 100 میں سے ایک بچہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو دل کا کوئی نہ کوئی عارضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہی شرح پاکستان میں رکھی جائے تو ہم بات کریں تقریباً 60,000 بچے. اچھا, ان بچوں کو پہلے سال یہ ایوری ایئر جی, اور یہ ہر سال یہ ایڈ ہو رہا ہے. اچھا, اب ان میں سے 20-30% کو پہلے سال کسی نہ کسی سرجری کی یا انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پورے ملک میں اس وقت ہماری کیپیسٹی ہے کوئی تقریباً 5 سے 6 ہزار بچوں کی ہارٹ کی سرجری کر سکتے ہیں, جس میں بیک لاگ بھی ہے اور نومولود بچے بھی ہیں. تو جو اصل ایشو ہے وہ ہے کہ یہ ان کی 20,000 کی کیپیسٹی نیو بورن کی بلڈ کی جائے. تو اس کے لیے پھر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو ہمیں سینٹر آف ایکسیلنس کا جو ہمارا مین فوکس تھا اس کا اللہ نے توفیق دی. 2021 میں ہمارا یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ کولیبریشن ہوا, انہوں نے ہمیں لینڈ ڈونیٹ کی. پھر وہاں پر ہم بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل اس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. تیسرا جو ہمارا مین کام ہے وہ ہے بچوں کی ہارٹ کی سرجری کو سپانسر کرتے ہیں. تو ایک بچے کی ہارٹ کی سرجری پر تقریباً 6 سے 7.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے جی. تو ابھی تک اللہ کی توفیق سے ہم نے لاسٹ 10 سالوں میں عائشہ کی وفات کے بعد سے ہم کوشش کر رہے ہیں تو 3,500 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجری کو سپانسر کیا ہے. اور الحمدللہ کوئی 1 ارب اور 30-40 کروڑ روپیہ اس ساری کاوش میں اکٹھا ہو کر ان فیملیز پر لگ چکا ہے. تو ہم ایک بات کرتے ہیں امپیکٹ ڈونیشن کا کیا ہے. تو الحمدللہ جن لوگوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا انہوں نے نہ صرف مرض کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس پر خرچ کیا, انفیکٹ آپ نے ایک فیملی کی ویل بینگ پر بھی خرچ کر دیا. کیونکہ ایک بچے کو اگر ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو پوری فیملی کا وہ مرکز ہوتا ہے, تو وہ اسٹرگل کرتے ہیں. پھر بچے کو ہر دوسرے دن نمونیا ہو جاتا ہے, پھر ہاسپٹل کے چکر لگتے ہیں. اور چوتھا ہمارا کام ہے جی باہر سے میڈیکل مشن لے کر آتے ہیں
اور ان سینٹرز میں جہاں بچوں کی ہارٹ کی ابھی سرجریز ہو رہی ہیں ان کو انیبل کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ فرض کریں بھی 12 کلو کا بچہ آپریٹ کر رہے ہیں تو 10 کلو کا بچہ کیسے آپریٹ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس اگر کسی ایک اسپیشلٹی کی کمی ہے, مثال کے طور پر نرسز آپ کو ٹرین کرانی ہے, تو پھر ہمارا ادارہ وہاں پر 2-2, 3-3 مہینے کے لیے نرسز بھجواتا ہے وہاں پر. تو گراس روٹ لیول پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب مین فوکس ہے ہمارا یہ سینٹر آف ایکسلنس انشاءاللہ بن جائے گا تو پھر ہم بہت سارے ایسے کام جو ابھی نہیں کر پا رہے وہ بھی کر پائیں گے. لیکن ابھی جس ادارے کی آپ ہمیں بتا رہے تھے وہ فلی اکوپڈ ہے جی ہارٹ کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو؟ جی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک رینٹڈ پلیس ہے یونیورسٹی آف لاہور میں. انہوں نے ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمیں ایک آپریشن تھیٹر فری میں دیا ہوا ہے. وہاں پر ہماری ماشاءاللہ اپنی ٹیمیں اویلیبل ہیں, کوئی 35 لوگوں کی ٹیم ہے, لیکن بہت محدود پروسیجر کر پاتے ہیں کیونکہ ایک آپریشن تھیٹر ہے. ہم روز کے 2 کیسز کرتے ہیں تو سال کا کوئی تقریباً ہم بہت کریں بھی تو کوئی 550-600 کے قریب کیسز ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہے, گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہ پرپز بلڈ فیسلٹی ہوگی. اور ہم نے آلریڈی کلیبریشن کی ہے آؤٹ سائڈ پاکستان میں, وہ بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں لے کر آئیں. اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے اچھے ممالک میں کہ اگر بچے کی ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے اور بچے کی سرجری کے بعد پیرنٹس اس کے پاس موجود ہیں تو اس کی ریکوری جلدی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسے آئی سی یوز بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے کمرے بنانے کی ضرورت ہے جہاں پرسنلائز ٹائم بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزار سکے. کیونکہ ماں کو پتہ ہوگا, وہ چہرہ دیکھتے ساتھ بچے کو پہچان جاتی ہیں کہ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ انہی لائنز پر ہم نے یہ پورا پروجیکٹ پلان کیا ہے. اور مین پروجیکٹ آپ کا فرحان صاحب یہ بچوں کے دل کا ہاسپٹل ہے. جی بنانا ہے جی کریکٹ. اور کب تک مطلب یہ ایکسپیکٹڈ کب تک ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ اس کا نا ہم نے جو کنسٹرکشن شروع کی تھی 2021 نومبر میں, الحمدللہ 1 سال میں ہمارا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا. اس میں 2 بیسمنٹ, گراؤنڈ پلس 4 فلور ہیں. ٹوٹل 7 فلور کا یہ پروجیکٹ ہے. ٹوٹل کورڈ ایریا اس کا 1,70,000 اسکوائر فیٹ ہے. تو ابھی تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے 60 کروڑ اکٹھا ہو کر پروجیکٹ پر لگ چکا ہے, جس سے گرے اسٹرکچر بن گیا ہے. اب ہم اس کی سٹیج وائز فنش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کا جو سوال تھا کہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا, تو انشاءاللہ ہمارا اس وقت ڈیفیسٹ ہے کوئی 2 ارب اور 40 کروڑ کا. اچھا, اب یہ 2 ارب 40 کروڑ جیسے جیسے ہمارے پاس آتا رہے گا اس طرح ہم ایک مائل سٹون اچیو کرتے رہیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ جی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہمارے دسمبر نیکسٹ ایئر کی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے چاہا تو ہم او پی ڈی سٹارٹ کر لیں گے. کچھ جو ہے نا ناٹ کمپلیٹ 30 بیڈڈ آئی سی یو, 5 بیڈڈ آئی سی یو سے سٹارٹ ہو سکتا ہے, تاکہ سسٹم بن جائے نا. تو پھر آپ یہ کہ آپ سسٹم کے ساتھ پروسیسز بھی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. اچھا, جب یہ انشاءاللہ بن جائے گا, یہ جب سٹارٹ ہو جائے گا, تو کن کن ایریاز کو زیادہ آپ لوگ کرنے والے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کہ دیکھیں عام فہم میں نا یہ کہا جاتا ہے دل میں سوراخ ہی بیماری ہے, لیکن اس طرح کی کوئی 35 ٹائپس آف ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں, جس میں سے میری بیٹی عائشہ کا چیمبر کمپلیٹ نہیں تھا. ویسے 4 چیمبر ہوتے ہیں ہارٹ کے, 2 اوپر والے 2, تو عائشہ کا رائٹ وینٹیکولر ڈیولپ نہیں تھا. ایسے کیسز میں الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ بچے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر سکیں. پھر سنگل وینٹیکولر بچے ہوتے ہیں کہ ایک وینٹیکولر ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اس کے لیے ابھی تک ہمارے ملک میں بہت ہی لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں. ابھی ہم نارمل پروسیجر کر لیتے ہیں, لیس کمپلیکس پروسیجر کر لیتے ہیں, ہو رہے ہیں, لیکن جس پیمانے پر ہونے چاہیے, جو کوالٹی امپروومنٹ والے پروگرامز کے ساتھ ہونے چاہیے, وہ بہت محدود ہیں. تو ہمارے ادارے کا 2 فوکس ہے. ایک تو وہ کمپلیکس کیسز جو پاکستان میں آج نہیں ہو سکتے. جب سینٹر آف ایکسلنس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ادارہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مشکل کیسز ہو سکیں, پھر یہاں پر ٹریننگ ہو سکے. اور وہ جو ڈاکٹر حضرات ابھی ہمارے پاس کم ہیں نا, 12 سے 13 سرجن ہیں, وہ انشاءاللہ اس ادارے کے توسط سے اللہ خیر و عافیت رکھیں تو ان میں ایڈیشنل سرجن تیار کیے جائیں, کارڈیولوجسٹ تیار کیے جائیں, پرفیوژنسٹ تیار کیے جائیں, ایک پورا پیرامیڈک سٹاف کی ٹیم ہوتی ہے. یہ دوسرا فوکس ہوگا ہمارا. پھر تیسرا ابھی ریسرچ پر ابھی ہم نے بات نہیں شروع کی, لیکن ہمارا مین فوکس ہے کہ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی ریسرچ کے اوپر تفصیلی کام کیا جائے, گراس روٹ لیول سے کام کیا جائے. بھئی 1 آؤٹ آف 100 ہے یا یہ 2 آؤٹ آف 100 ہے, یہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ مل کر, پیڈیٹیشین کے ساتھ مل کر, پھر یہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن اور ارلی ڈائگنوسس کہ بھئی جلدی, کیونکہ ابھی نا بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو شروع میں دل کا سوراخ تھا, ٹائم پر کیور نہیں ہوا, تو وہ ملٹیپل بیماریوں میں کنورٹ ہو گیا. تو ٹاف ٹیٹالوجی فیلو ایک نارمل ایسی بیماری ہے جو لیٹ ڈائگنوسس کی ون آف دا ریزن بنتی ہے کہ بچے میں نارمل کیس تھا وہ کمپلیکیٹ ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر دل کا سوراخ ٹائم پر ڈائگنوس ہو گیا, ٹائم پر ٹریٹ ہو گیا,
تو بچے کی فار لائف اس کا وہ دل کا سوراخ بند ہو گیا, تو وہ ایک نارمل زندگی گزارے گا جیسے ایک نارمل انسان زندگی گزارتا ہے. تو یہ تو ابھی بہت انیشیل کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, لیکن یہ ویژن ہے ہمارا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان میں بچہ جو یہ مرض لے کر پیدا ہو رہا ہے وہ ان ٹریٹڈ نہ رہے. دیکھیں خدا نہ خاصہ کسی کو بخار ہوتا ہے نا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, بخار کی دوائی مل جاتی ہے. کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ پیٹ کے بیماری کے ڈاکٹر. بچے کے دل میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کا ایکسیس ہی نہیں ہے. تو یہ تو بیسک رائٹ ہے نا اس کا, اس کو اگر یہ مسئلہ ہوا تو ہم اس کے لیے کچھ میننگ فل کام کر سکیں انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا فرحان صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ یہ ابھی صرف لاہور میں یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, پاکستان میں کہیں اور پہ بھی کام جاری ہے؟ جی پہلا فوکس ہمارا ہے جی لاہور میں سینٹر آف ایکسلنس بن جائے, جس طرح شوکت خانم کا ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا ماڈل ہے, انہوں نے لاہور میں بنایا, پھر پشاور میں, پھر اب کراچی میں. تو آپ مور لیس یہی سمجھے کہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم ایک جگہ پر سینٹر آف ایکسلنس بنا کر پھر آہستہ آہستہ باقی جو بڑے شہروں میں اس کو اسی سیم ماڈل کو ریپلیکا کیا جائے. اچھا, بہت سے جب ادارے بنتے ہیں نا فرحان صاحب تو چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں, انیشیل سٹیجز پہ بھی کرنا پڑتا ہے, بعد میں بھی جا کے کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کس سٹیج پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ جی اس میں نا دو پہلو ہیں. ایک تو ہے یہ نا اللہ کے فضل سے ہم نے ہر چیز اللہ کی قدرت پر چھوڑی ہوئی ہے کہ بس اللہ کے فضل سے ہی ہو رہا ہے یہ سارا کام. دوسرے پروفیشنلی اللہ نے ہمیں اگر توفیق دی ہے تو ہم سے ضروری ہو گیا پروفیشنلی جو دیا گیا اس کے مطابق آپ کیا کرتے ہیں. تو ہماری جی پہلے دن سے کوشش رہی ہے کہ ادارے کو فوکس کیا جائے. جب ادارے کی طرف آتے ہیں, پاکستان میں تھوڑا سا چیلنج ہے کہ لوگ نا پرسنالٹیز ڈریون چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بھئی ایک شخصیت کے ساتھ ایک ادارے کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو ہمارا پہلا چیلنج یہ تھا کہ شخصیت کو کس ادارے کے ساتھ جوڑا جائے. تو پہلے سب سے مجھے اپنی نفی کرنی پڑی. میرے لیے ون آف دا ڈیفیکلٹ تھنگ واز کہ میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کروں اور اپنا مسائل, اپنے گھر کا پرابلم پبلک تک لے کر آؤں. تو دس واز دا اونلی پرابلم. بٹ پھر ایک دفعہ اللہ نے الحمدللہ دل میں بات ڈالی کہ بھئی یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے, یہ آپ اس کاز کے لیے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں. تو ادروائز ہر بندے کی سپورٹ رہی ہے. میرے مرحوم والدین نے بہت دعائیں کی, میری وائف کا بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے, بچوں کی, دوستوں یاروں کی, فرینڈس کی, کولیگس کی. تو پھر آپ ایک دفعہ جب پہلا کام ہوتا ہے دھکا لگانا, تو الحمدللہ اب یہ ایک ادارہ بن چکا ہے. اور ڈے بائی ڈے پھر ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم کریں. آپ نا چھوٹے چھوٹے مائل سٹون رکھیں, ان کو کمپلیٹ کریں, اچیو کریں. جب وہ ہو جائیں تو پھر اگلا کام کریں. تو پہلے سال ہم نے ایک بچہ آپریٹ کروایا تھا. اچھا. اور وہ بھی بڑا مشکل سے, سب کو کالنگ کی تو اس وقت 3 لاکھ میں ہوتا تھا, تو بڑی مشکل سے 3 لاکھ اکٹھے ہوئے. اچھا جب پہلا بچہ آپریٹ ہو گیا, اگلے سال انہی لوگوں کو آواز لگائی اور ساتھ کہا کہ دیکھو آپ کے پیسے سے یہ بچہ آپریٹ ہو گیا, اس کی زندگی کیسی تھی کیسے ہوگی. خود ہی انہوں نے 5 بندوں کے پیسے دے دیے. پھر اگلے سال انہوں نے ہی کو 20 بچوں کے پیسے. تو آہستہ 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 الحمدللہ پھر ایک سال ہم نے او پی ڈی اسٹارٹ کی. پھر ایک سال ہم نے یونیورسٹی آف لاہور سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمیں, اب ہمارا مین ہاسپٹل تو بن جائے گا لیکن آپ ہمیں اپنی زمین پر مطلب جو آپ کے ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہمارا جگہ تو دے دیں تاکہ ہمارے لوگ بھی ساتھ ٹرین ہو جائیں. تو اب ایک جگہ ہاسپٹل بن رہا ہے لیکن ساتھ ہی ہماری پیرامیڈکس ٹیم انشاءاللہ پیرالل تیار ہو رہی ہے. کیا بات ہے, وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا نا, وہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا ابھی تو ہاسپٹل بن رہا ہے, لیکن اگر میں پوچھوں کہ ڈیٹا کے مطابق ٹوٹل ابھی تک کتنے بچوں کا علاج کرا؟ جی اگر میں اس میں سے او پی ڈی نکال دوں اور صرف وہ بچوں کی ہارٹ سرجریز یا انٹرونشن, تو الحمدللہ 3500 سے زیادہ بچوں کی فیسیلیٹیشن ابھی ہاسپٹل نہیں بنا ہے, اور اس سے پہلے ہی 3500 بچوں کی ابھی تک آپ سرجری کروا چکے ہیں. جی 3500 فیملیز کہہ لیں تو مطلب وہ صحیح کہا آپ نے بچے, لیکن بچہ تو اکیلا فیملی اکیلا نہیں ہوتا نا, فیملی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا والد سٹرگل کرتا ہے, اس کی والدہ سٹرگل کرتی ہے, اس کے بہن بھائی سٹرگل کرتے ہیں. 3500 آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی ہاسپٹل نہیں بنا ہے تو 3500 فیملیز جو ہیں اس سہولت سے مستفید ہو چکی ہیں, صحت کی سہولت سے ان کی سرجری ہو چکی ہے. اور جب ہاسپٹل بن جائے گا تو انشاءاللہ ایسے اور بھی بہت سارے پیشنٹس ہوں گے جو صحت کی سہولت سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ڈونیشن کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے فرحان صاحب آپ کا؟ جی یہاں میں 2 چیزیں ضرور ریکویسٹ کروں گا. پہلا تھا جی ہم لوگ ٹرانسپیرنسی پر بہت بڑا فوکس ہے ہمارا, کہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ صحیح کاز پر لگیں. اس کے لیے ہم جو ٹاپ 4 آڈٹ فرم ہیں ان میں سے ایک فرم ہمیں آڈٹ کرتی ہیں. اچھا. اور دوسرا ہمارا انٹرنل آڈٹ کا میکنزم بہت اسٹرانگ ہے. پھر ہم ڈونر کے ساتھ جو اس کی اسپینڈنگ ہے نا اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں ایک بچے کے ہارٹ کو اسپانسر کرنا چاہتی ہوں,
تو وہ کہاں پر تھا بچہ, کس ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوا, کس نے کتنے پیسے دیے, فیملی نے دیے نہیں دیے, اور آخر میں وہ بچے کی ہارٹ پر ٹول کتنے پیسے, ان کی پوری تفصیل ہم دے دیتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی پر فوکس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے, پھر دے آر ایبل ٹو ٹاک ٹو دا فیملیز ڈائریکٹلی آلسو. تو ہمارا دوسرا ہم نے فوکس کیا کہ جو زکوٰۃ شرعیہ کمپلائنس ہے نا, اس کو پہلے دن سے اپنے ادارے میں بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن دی. جس طرح جو ڈاکٹرز کا کام ہے نا وہ کرتے ہیں, جو فنانس والے وہ فنانس کرتے ہیں, جو مفتی حضرات ہیں وہ ہمارے پورے نظام کو نا ویریفائی کرتے ہیں کہ بھئی کیا آپ نے اکاؤنٹ تو الگ کر دیا, لیکن کیا یہ مستحق پیرنٹس تھے جن کے بچے پر مستحق پر زکوٰۃ کا پیسہ لگا یا نہیں لگا. مطلب یہ ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ڈونیشن سے کس کا علاج کرانا اور زکوٰۃ سے کس کا علاج کرانا. جی کریکٹ. اس میں یہ ضرور ہے کہ ارسپیکٹیو آف ریلیجن بچہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نا تو وہ ٹریٹ ہو جاتا ہے, لیکن ہم یہ میک شیور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ مستحق تک لگے, ڈونیشن تک لگ جائے, اور الحمدللہ بچے ٹریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم اپنی آبلیگیشن سمجھتے ہیں کہ یار ریلیجیسلی بھی ہمیں ڈونر کو وی آر رسپانسبل. تو ہمارا زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہے, ڈونیشن کا اکاؤنٹ الگ ہے, ہاسپٹل کنسٹرکشن کا اکاؤنٹ الگ ہے, فاؤنڈیشن چیریٹی کا اکاؤنٹ الگ ہے. میں تو الحمدللہ ایز اے والنٹیئر کام کرتا ہوں, آئی ٹی کی کمپنی سے میرا گھر کا خرچہ چل جاتا ہے, شکر ہے اللہ کا, لیکن وی ہیو پراپر پیڈ اسٹاف اویلیبل. پھر ان لوگوں کی تنخواہیں, باقی جو وہ خرچے ہیں وہ ہم ڈونیشن سے کوشش کرتے ہیں نہ دیں, اس کا الگ فاؤنڈیشن چیریٹی کا ایک اکاؤنٹ ہے, لیکن تھوڑے بہت پیسے ہمارے اس میں سے بھی ہو جاتے ہیں یوٹیلائز. تو اللہ کا شکر ہے جی, ادارے پر فوکس ہے پہلے دن سے, اور الحمدللہ ہمارا فیوچر یہی ہے کہ ہم اس ادارے کو اور مستحکم کریں, جلدی سے جلدی بچوں کا دل کا ہاسپٹل بن جائے, کیونکہ جب بن جائے گا تو سال کے ہم 2000 کیسز کر پائیں گے. ابھی دیکھیں 10 سال میں ہمیں 3500 کیسز کیے, اور سال میں پھر ہم 2000 کیسز کر پائیں گے, پہنچ جائیں گے. اور یہ ٹرانسپیرنسی ہونا بڑا ضروری ہے کہ کون اگر ڈونیشن دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, تو وہ کسی بھی ٹائم یہ آ کے پوچھ سکتا ہے کہ کہاں میرے پیسے لگے ہیں. یہ اس کا حق ہے کہ وہ اگر وہ دے رہا ہے تو اس کے حقدار تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے, یہ جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے. اچھا فرحان صاحب, آپ کے پاس فورم ہے ہمارا, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میری یہ گزارش ہوگی کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ادارہ ڈے بائی ڈے گرو کر رہا ہے, اور ہمارا جو مین خواب تھا نا وہ اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے. تو انشاءاللہ یہ بن جانا ہے. ہم لیٹ نہ کریں اس کو, اور ہم اپنا حصہ ضرور ڈال دیں. لیکن 60 کروڑ نا پہلی دفعہ بہت مشکل لگتا تھا ہمیں, اور جب پہلی دفعہ پیسے مانگے تھے تو کسی نے 10,000 دیے تھے اور کہا تھا یار مجھے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں تم میرے صحیح جگہ لگا بھی سکتے ہو, لیکن میں دے دیتا ہوں. لیکن آج الحمدللہ وہ 10,000 10 کروڑ 60 کروڑ میں کنورٹ ہو گئے, لگ گئے وہ. اب ہماری یہ ہے کہ 2 ارب اور 40 کروڑ میں اکیلا تو نہیں کر سکوں گا, لیکن اگر ہم اپنا حصہ ضرور ڈال دیں, اور وہ 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 10,000 بھی ہو سکتا ہے, وہ جس کو اللہ پاک نے جتنی توفیق دی. پھر اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں نا, ہر جگہ ہو رہے ہیں. کوئی جو ہے نا وہ تعلیم پر کام کر رہا ہے, کوئی صحت پر کام کر رہا ہے, کوئی پاورٹی پر کام کر رہا ہے. ہمارے لیے اس وقت یہ پرائورٹی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائورٹی پر جلدی بن جائے, کیونکہ بن تو انشاءاللہ جانا ہے, لیکن جلدی بن جائے گا تو ہم باقی چیزوں پر انشاءاللہ ٹائملی فوکس کر پائیں گے. باقی ایزی پیسہ, جائز کیش, بینک اکاؤنٹ, آن لائن ڈیبٹ کریڈٹ, ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے. کسی بھی طریقے سے آپ لوگ ڈونیشن یا زکوٰۃ جو ہے اپنی دے سکتے ہیں. CEO ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے فرحان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فرحان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کیا آپ یہاں پر آئے, اور ہمارے ساتھ قاری طیب فریدی صاحب بھی موجود تھے. قاری صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور جناب پھر آپ سے وہی تلقین کر سکتے ہیں, یہ ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے یہ کروں گی کہ ان لوگوں کا جتنا ہو سکتا ہے ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اور یہ نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن کے چل رہے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, تو ان نمبرز پر, ان ویب سائٹس پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اپنی ڈونیشن اور اپنی زکوٰۃ جو ہے حقداروں تک پہنچا سکتے ہیں. ان لوگوں کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ہاتھ تھام کر آگے بڑھنا چاہیے. اب ہم بھی آگے بڑھتے ہیں, اور جناب آج کی نیکی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو سب سے عمدہ, بہتر اور نہایت ہی بابرکت گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نہایت ہی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکے اور گناہوں کا کفارہ کر لیا جائے. ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ سخت سے سخت اور پتھر دل والوں کو بھی نرم کرنے والی چیز غریبوں کو کھانا کھلانا, بے کسوں کی مدد کرنا, پھٹے پرانے کپڑے والوں کو کپڑا مہیا کرنا, اور یتیموں کے سر پر پیار و محبت اور شفقت
اور رحمت کا ہاتھ پھیرنا ہے۔ انسان کا دل خواہ کتنا ہی سخت ہو یا پھر پتھر کیوں نہ ہو، اگر وہ یتیم اور اس کی محتاجی کو یاد کر لے اور ذہن میں اس کے آ جائے کہ اسے کتنی شفقت و محبت اور پیار و غمگساری کی ضرورت ہے نا، تو لازمی طور پر اس کا دل جو ہے نا وہ موم ہو جائے گا، اور اس کے اندر احساس کا جذبہ کہیں نہ کہیں ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اسی طرح کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور انسان سخت دل ہونے کے باوجود یتیموں، ناداروں اور بے سہارا معصوم بچوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی و قساوت کی شکایت کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ یتیم کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرے، غریبوں کو، ناداروں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ تو مہینہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں اور برکتوں والا کہلاتا ہے مہینہ، تو اس مہینے کے توسط سے ہمیں ان بچوں کو، ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان غریب لوگوں کو، ان ناداروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، میں تو کہوں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان سے شفقت و محبت کا جو رویہ ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ حضرت علی کو جب ضرب لگی اور جو قیامت خاندان اہل بیت پر ٹوٹی تھی، وہ ہم آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے مسجد تک پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ہی ابن ملجم ملعون سو رہا تھا۔ اس انتظار میں تھا کہ کب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز شروع کریں اور میں وار کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن ملجم ملعون کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، نماز کا وقت ہوا ہے۔ حضرت نے اپنے قاتل کو اٹھا کر اپنے چاہنے والوں کو رہتی دنیا تک پیغام دیا کہ علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتے، تو اپنے چاہنے والوں کو کیسے بے نمازی دیکھ سکتے ہیں؟ آج 21ویں رمضان مبارک ہے، آج یوم شہادت اس رجل عظیم کا ہے جس کی زندگی کا ہر سانس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے گزرا۔ وہ علی جس کا ہر قدم حق پر رہا، وہ علی جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، وہ علی جن کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ علی جن کے بارے میں حضور سرور کائنات نے فرمایا تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، وہ علی کہ جن کے بارے میں محبوب خدا نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، وہ علی جو سفر پر تشریف لے جائیں تو رسول اللہ شدت اشتیاق میں دعا فرمائیں اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھیں، وہ علی جس کے لیے نبی فرمائیں لوگ مختلف شجروں سے ہیں میں اور علی ایک ہی شجرے سے، وہ علی جن کی پشت کو اللہ نے مصطفیٰ کریم کی نسل اطہر کے لیے منتخب فرمایا، وہ علی جو صفین میں نیزوں پہ قرآن کے ورق بلند دیکھیں تو فرمائے یہ تو خاموش قرآن ہے، میں بولتا قرآن ہوں، وہ علی جسے زبان وما ینقطع عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی سے جنت کی بشارت ملی ہو، وہ علی جسے بت شکنی کی خاطر قاب قوسین مرتبت نبی اپنے دوشان اقدس کا سوار کرے، وہ علی جو بارگاہ مصطفیٰ میں مقام ہارون پہ فائز ہوں، وہ علی جو محب خدا و مصطفیٰ بھی ہوں اور محبوب خدا و مصطفیٰ بھی ہوں،
وہ علی جس کی ذوالفقار کی چمک عرب کے شرق قدوں کی ظلمتوں میں نور اسلام کا اجالا کرتے، وہ علی جسے خدا نے روئے زمین میں مصطفیٰ کی محبوبہ بیٹی فاطمہ زہرا کا شوہر بنایا، وہ علی جس کے بچے جنت کے سردار ہوں، خود ان کا بھی سردار ہو۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسی مہم پر روانہ فرمایا، جھنڈا عطا فرمایا، وہ کبھی بغیر فتح کے واپس نہیں لوٹے۔ آج اس علی کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت علی اپنے ساتھیوں کی مدد سے گھر کے دروازے تک پہنچے، اپنے وفاداروں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں کہ میری بیٹی زینب الکبریٰ مجھے دیکھ کر رو دیں گی، میں نہیں چاہتا کہ اس کی آواز کسی کے بھی کان تک پہنچے۔ وہ علی جو اپنی بیٹی کی آواز گھر کی دہلیز سے باہر نہیں سن سکتا، جبکہ باہر سب وفادار اور جانثار علی کھڑے تھے۔ وہی بیٹی 20 سال بعد دربار یزید میں کہتی ہے، بے ادب نگاہ نیچی کر کہ میں علی کی بیٹی۔ اولاد رو رہی ہے، کوفے میں قیامت آ گئی ہے۔ حضرت علی اپنی اولاد کو دلاسا دے رہے ہیں کہ صبر کرو، آپ کی ماں فاطمہ کیا کہے گی کہ میرا بیٹا تھا، صبر نہ کر سکا۔ آپ کی نانی ام المومنین حضرت ختیجہ کیا کہیں گی کہ میرا نواسا تھا، صبر نہ کر سکا۔ پیارے نانا جان محبوب خدا شفاعِ محشر رسول کریم کیا کہیں گے کہ میرا نواسا صبر نہ کر سکا۔ محمد حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بچے کو تلقین صبر کرتے رہے، ایک کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کر اپنے بیٹے حسین سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ بابا، جب نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ نے شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پر رکھا۔ جب ماں فاطمہ زہرا رحلت فرما گئیں تو آپ نے سینے سے لگایا۔ آپ کے بعد ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور ہمیں سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے اپنے وفاداروں اور جانثاروں کو کہا کہ سلونی قبلی ان نقتی نفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو۔ حجر بن عدی کو امام علی سینے سے لگا کر فرماتے ہیں کہ حجر، آپ کو میری محبت کی سزا دی جائے گی۔ میسم رضی اللہ عنہ کو امام علی فرماتے ہیں کہ میسم، آپ کو اس پیڑ پر لٹکا دیا جائے گا جس کا آپ پھل بیچتے ہو، اور زبان کاٹ دی جائے گی جس سے تم لوگوں کو برائی کی طرف سے روکتے اور اچھائی اور حق کی تلقین کرتے ہو۔ بہت سے راز بیان کیے اور پھر تکلیف کے باعث حضرت علی تھک گئے اور فرمانے لگے کہ دوستو جاؤ، تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیا، اب تم علی کو محشر میں دیکھو گے۔ بس ایک گزارش ہے کہ ایک دن میری بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں اور نواسے کوفے میں آئیں گے، ان کو پتھر نہ مارنا، زیادہ نہ صحیح تو اپنے گھر کی چھت سے چادریں ہی پھینک دینا، پانی پلا دینا، بس اور کچھ نہیں مانگتا، اور کچھ نہیں مانگتا۔ سارا دن برقعے میں پردے کے پیچھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت عباس سے پوچھتی تھی، عباس ابھی لوگ آئے ہیں، میرے بابا کو دیکھ لیں، آپ جاؤ مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ بچ تو جائیں گے نا میرے بابا۔ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں مصلے سے ہٹتی نہ تھی، رو رو کر اللہ سے فریاد کرتی تھی کہ میرے مالک میرے بابا کو زندگی بخش دے، نہیں تو تیرے نبی کی اولاد پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا، سر میں جو ضرب لگی تھی اس نے زخم کو دیکھا تو رونے لگا، اور حضرت حسن مجتبیٰ سے کہا کہ آقا، اس نے بدترین اور خطرناک ترین زہر ڈالا ہے، یہ زخم مولا کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ پھر حضرت علی سے طبیب کہتا ہے کہ مولا نصیحتیں فرمائیں کیونکہ اس زخم میں آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے طبیب تم کوئی حل بتاؤ کہ میرے بابا کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیں۔ کہنے لگا کہ انہیں دودھ پلایا جائے، اگر امام علی کو دودھ پلایا جائے گا تو زہر کا اثر کم ہوگا تو شاید چند دن زیادہ رہ جائے۔
ابھی اس بات کو زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ پورے کوفہ میں یہ بات پھیل گئی اور امام علی کے دروازے پر دستک ہوئی. حسنین کریمین دروازے پر گئے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ کوفے کے سارے یتیم اپنے ننھے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں اور اپنے حصے کا سارا دودھ لے کر آ گئے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بابا کو پلا دیجیے گا. اس لیے کہا اگر یہ چلے گئے تو ہم یتیم ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے ہاتھ سے یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے تھے علی، اور فرماتے تھے کہ اگر کسی یتیم سے کبھی بھی کوئی پوچھے کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے تو کہہ دینا میرے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے. والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے. کیسے سہ لیا ہوگا اولاد علی جب آپ کے قاتل ابن ملجم کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا اور اپنے دونوں فرزند حضرت امام حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ بھی اسے کھلانا. اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں قطع نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے. کی ہے حاجت روائی قاتل کی ہے حاجت روائی قاتل کی، کیسا حاجت روا ہے سجدے میں. مولا آج یقیناً موت آپ سے ملاقات کرنے والی ہے. حضرت علی اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دیکھ رہے تھے، چشمان مبارک نم تھے. 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے. آخر کار زہر کا اثر جسم میں خطرناک حد تک پھیل گیا اور 21 رمضان مبارک کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی. امیر المومنین شہید ہو گئے، مومنوں کے امیر شہید ہو گئے. ہدایت کا ستون ٹوٹ گیا، علم کے ستارے بجھ کر تاریک ہو گئے اور پرہیزگاری کی علامتوں کو مٹا دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، آپ کے دل کا سکون، آنکھوں کا نور شہید ہو گئے. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. نفس رسول برادر پیغمبر، پیدائش بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور وفات بھی اللہ کے گھر میں ہوئی. اور آج اسی دن کی مناسبت سے مزید بھی بات کریں گے شہادت علی مولا کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر طارق پیر شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا کہہ لیں کہ مشکل، کہہ لیں کہ افسردہ ہے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کیا کہیں گے آج کے دن؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ. یقیناً جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ملت اسلامیہ کے ہر عہد کے لیے ایک ایسا بہترین اور عظیم الشان مثالیہ ہے کہ اگر امت مسلمہ بغیر کسی تعصب کے ان سے اعلیٰ عرفہ درجے کی ہدایت اور رہنمائی کی خواہش مند ہو تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے اخلاق اور کردار کے اندر، آپ کی علم اور شجاعت کے اندر ایسے رہنمائی کے لافانی اصول موجود ہیں کہ وہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ تصور کیجئے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت کے کہ اللہ رب العزت نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو منتخب فرمایا اور پھر زمانے کے اندر جن احباب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا شرف عطا کرنا تھا، تصور کیجئے نا عالم ارواح میں ان نفوس قدسیہ کو کس اعلیٰ درجے پر انتخاب کیا گیا ہوگا کہ اگر
ज़मानों में बेहतरीन ज़माना सरकार दो आलम के लिए मुंतखब किया जाता है, शहरों में बेहतरीन शहर मुंतखब किया जाता है, सवारियों में बेहतरीन सवारी सरकार दो आलम के लिए मुंतखब की जाती है, घरानों में सबसे बेहतरीन घराना मेरे करीम रसूल के लिए मुंतखब किया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस हस्ती को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में धुली हुई ज़ुबान से भाई होने का शर्फ मिलना था, भाई होने का प्यार, उनसीयत और कुर्बत मिलना थी, उस शख्सियत के इंतखाब किसी आम तरीके से हो गया हो। आप तसव्वुर कीजिए ना कि आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा अज़ीम शान रिश्ता है और कैसी कुर्बत है और कैसी फ़जीलत है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है और जन्नत में तेरा महल मेरे महल के बिल्कुल सामने होगा। फिर हमें तारीख़ के अदवार में हुजूर की पूरी ज़िंदगी के अंदर वो जो चंद नफूस कुदसिया ऐसे नज़र आते हैं जो पहले दिन से मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गैर मशरूत मोहब्बत, गैर मशरूत अदब और गैर मशरूत अताअत के रिश्ते में ढले हुए हैं। उन हस्तियों में जो इंतहाई नुमाया तरीन हस्ती है वो जनाब अली करमुल्लाहु वजह करीम की हमें नज़र आती है। आप तसव्वुर कीजिए ना, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लारैब और लाफानी अल्फाज में आपकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली, मुझे और मेरे और तेरे दरमियान वही निस्बत है जो मूसा को हारून के साथ है, माँ से वाह इसके कि अब मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाती तकर्रुम में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुनफरिद इज़्ज़त अता फरमाई और इस उम्मत के एक फ़र्द के तौर पर भी आपका जो मकाम और मनसबों से मुतय्यन फरमा दिया। यानी वो इस अंदाज़ में कि हुज़ूर ने फरमाया कि अली जो है वो हमेशा हक़ के साथ है और हक़ हमेशा अली के साथ है। अब ये रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए गोया एक म्यार मुकर्रर कर दिया है। अगर कहीं किसी दर्जे पर किसी ज़माने के किसी शख्स को भी इस दीन की निस्बत और ताल्लुक़ से किसी मामले में हक़ को पहचानने में कहीं दुश्वारी आ रही हो तो उसका बहुत आसान और आम फहम सा तरीका ये है कि वो उस मामले के अंदर जनाब अली करमुल्लाहु वजह करीम का मिजाज, उनका रविश और उनका तरीक़ा देखे। अगर वो काम जनाब अली करमुल्लाहु वजह करीम के मिजाज और उनके तरीक़े के करीब नज़र आता है तो यकीनन इसका मतलब ये है कि वो हक़ है। और अगर उसमें कहीं जनाब अली करमुल्लाहु वजह करीम की तरफ से किसी जगह पर सुकूत नज़र आता है या मुखालफत नज़र आती है तो फिर खा उसके ऊपर कितनी सनदें इकट्ठी हो चुकी हों, कितने हवाले और तुर्क उसकी सेहत के लिए मौजूद हों, अगर अली उसके साथ खड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी सब कुछ हो सकता है, वो हक नहीं हो सकता, वो इस्लाम नहीं हो सकता। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आन, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इज़्ज़तों के लिए आपको मुंतखब फरमाया। वो जो सारी इज़्ज़तों का खालिक और मालिक है ना, उसने आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की इज़्ज़त के लिए मुंतखब फरमाया। मज़ीद भी बात करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हसाम अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पढ़ाया है हसाम। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत अली के हवाले से डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे थे। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब अली करमुल्लाहु वजह करीम की शख्सियत को अल्लाह ने ऐसे मुनफरिद एज़ाज़ों और इनामात से नवाजा कि जो उन ख़ास एज़ाज़ात और इकराम और जो तखस्सुस हैं आपके, उनकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि जो कुर्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मैसर आई वो शायद ही किसी और के नसीब में आई हो। आप ये देखिए ना कि अल्लाह ने घराने का इंतखाब आपके लिए किया तो आपके लिए भी उसी घराने का इंतखाब किया जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। और फिर आपका ये शर्फ है, आपके घराने में रसूल रहमत के घराने में बहुत सारे लोग और हैं जो हाशमी हैं, जिनके वालिद हाशमी हैं, जिनके दादा हाशमी हैं। लेकिन ये क्या खूबसूरत एहतमाम है जनाब अली करमुल्लाहु वजह करीम की इज़्ज़त अफजाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि आपके वालिद भी हाशिम हैं और आपकी वालिदा भी हाशमी हैं। सो आप एक नजीबुत तरफ़ैन हाशमी होने का शर्फ लेकर दुनिया के अंदर पैदा होते हैं। आपकी पैदाइश के मकाम का इंतखाब होने लगता है तो अल्लाह पूरी कायनात में सबसे जो तकद्दुस मुआब मकाम है, जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, फजीलत और बरकत वाला ज़मीन के ऊपर मकाम हो सकता है, उसका इंतखाब करता है। और आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो खाना काबा की दीवार जो है वो शक होकर आपका इस्तकबाल करती है और आपको जाए पनाह मिलती है और आप वहाँ दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। दुनिया पर पहली नज़र डालने का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी निगाह जो है वो पहली निगाह उस शख्सियत के चेहरे पर डालने की सआदत आपको अता फरमाता है। मेरा रब कि जो हस्ती कायनात में अल्लाह की सबसे महबूब तरीन हस्ती, आँख खोलते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आता है। और फिर ये जो रफ़ाकत है,
जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर पहली निगाह पढ़ने से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के लम्हे तक कोई ये तसलसल के साथ हुजूर के साथ इनकी कुर्बत मोहब्बत और शफ़क़त रहती है। अरबों के यहाँ रिवाज था, बच्चे पैदा होते थे दाइयों के हवाले कर दिए जाते थे, लेकिन आपका ये शर्फ़ है कि आप पैदा होते हैं तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने हाथों पर उठाते हैं, अपनी गुड़ती अता फरमाते हैं, अपने चेहरे की ज़ियारत अता फरमाते हैं और फिर उनको अपने साथ अपने कमरे में ले आते हैं। और फिर उस वक्त से लेकर आपकी जवानी के अरसे तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब आपको मैसर रहता है, हुजूर की शफ़क़त, हुजूर की तरबियत मैसर रहती है। और ये तरबियत जो है वो ज़िंदगी के तमाम गोशों और तमाम मंजरनामों में जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम को हासिल रहती है। आप ख़ुद फरमाते हैं कि जब मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में राज़ो न्याज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे तो मैं अपने रसूल के पीछे ऐसे जाया करता था जैसे एक बकरी का बच्चा अपनी माँ के पीछे भागता अटकेलियाँ करता हुआ जाता है। और फिर जब गारे हिरा में वो अज़ली अब्दी आखिरी पैगाम आता है तो हम देखते हैं कि जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम उस पैगाम को रिसीव करने वाले और उस पैगाम की समात और फिर उसका इकरार करने वाले, उसे कबूल करने वाली भी पहली हस्ती के तौर पर नज़र आते हैं। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चंद इब्तदाई लोगों को इस दीन के पैगाम की दावत दी, आप उनमें से थे। आपने जनाब खदीजतुल कुबरा को और सरकार दो आलम को नमाज़ पढ़ते हुए इकट्ठे देखा और फिर उस नमाज में शरीक हो गए। और फिर ये वफ़ादारी का, मोहब्बत का, कुर्बत का, अतात का एक ऐसा रिश्ता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर आन जो है वो आप नज़र आते हैं। वो मैदान जंग का हो, इल्म का हो, मुबाहिसे का हो, दलाइल का हो, किसी भी हिकमत अमली का हो, हर मैदान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर कोई मुस्तकिल रफ़ाकत के शर्फ में नज़र आता है तो वो जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की ज़ात है। क्या बात है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सैयद हज़ाम अली भी हमारे साथ मौजूद है। साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।